الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا خاتم الأنبياء ثم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم توفة المؤمن الموت صدق الله العظيم سارے بھیجو لکھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بہار زندگی ہے چند روزہ نہ چلی ہوئی سر اٹھا اٹھا کر، یہ رونق دنیا ہے چند روزہ نہ چلی ہوئی سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے ایسے ہزاروں چہرے مٹائی ڈالے بنا بنا کر، جو چمن سے گزرے تو اے صبا یہ کہنا بلبل زار سے، جو چمن سے گزرے تو اے صبا یہ کہنا بلبل زار سے، خزاں کے دن بھی ہے نہ دل لگانا بہار سے، رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا ہے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا ہے دل، یہ وہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، علماء کرام، طلباء اسلام، اللہ پاک جل شانہ نے ہم سب کو اس جگہ پہ دین کی نسبت سے جمع کیا ہے، اور یہ اتنی برکت مجلس ہے جس میں ہم جمع ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گھر سے چلتا ہے اور اس بندے کے اوپر وادی تہامہ کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوتے ہیں۔ وہ بندہ علماء کی اس مجلس میں آتا ہے، دین کی بات سنتا ہے، اپنے دل میں اللہ کا ڈر محسوس کرتا ہے اور اس مجلس اپنے گناہوں سے اللہ سے توبہ کرتا ہے، واپس اس حال میں ہوتا ہے کہ اللہ اس بندے کے سارے ہی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا نبی اللہ من اکیس الناس و اکثر الناس، اس دنیا میں سب سے بڑا عقل مند اور سب سے بڑا سمجھدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثرهم ذکر للموت واکثرهم استعدادا للموت، فرمایا سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد رکھ کر اپنی موت کی تیاری کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے بڑا عقل مند وہ انسان۔ دیکھیں بھائی، ایک وقت تھا ہمارا دنیا میں نام و نشان نہیں تھا، پھر ایک وقت آنے والا ہے ہم سب کا دنیا سے نام و نشان مٹ سے۔ اللہ نے یہ جو ہمیں ٹائم دیا ہے یہ بہت بڑا قیمتی ٹائم ہے، ایک ایک لمحہ یا ہماری آخرت کو سنوار دے گا یا ہماری آخرت کو بگاڑ دے گا۔ ہر دنیا دار العمل والآخرت دار الجزاء، یہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت اس پہ بدلے گی نہ۔ ہر دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے بھائی۔ یہ اللہ نے جو ٹائم دیا ہے نا، اس کو ہم سب بھائی قیمتی سمجھ لیں۔ یہ جو نماز ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، نماز ایک اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی نعمت ہے کہ جو بندہ دنیا میں 5 ٹائم نماز کا اہتمام کر کے جائے گا، اس کو اللہ یہ پہلے دنیا سے جاتے ہوئے انعام یہ دیں گے کہ اسرائیل علیہ السلام 5 ٹائم نماز پڑھنے والے کو موت کے وقت خود کلمے کی ترغیب دے، اور من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اگر زبان سے اللہ نے آخری وقت کلمہ نکلوا دیا اور جس کی زبان سے آخری وقت کلمہ نکل گیا، اللہ اس بندے کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف رکھ کر کے اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ میں نماز پڑھی ہے، نماز سے پہلے سارے بھائی مسواک کا اہتمام کریں۔ حدیث میں آتا ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء، اگر مجھے امت کے اوپر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں پیغمبر ہر وضو کے لیے مسواک کو لازم کر دیتا۔ یہ مسواک ایک ایسی نعمت ہے، اس میں علماء نے لکھا ہے 70 فائدے ہیں،
اور سب سے آخری فائدہ یہ ہے کہ مسواک کر کے وضو کرو گے تو موت کا وقت آئے گا، اللہ پاک اس بندے کو موت کے وقت کلمے والی نعمت نصیب فرمائے۔ میں دیکھیں کہ مسواک کا اہتمام کیا کرو۔ مسواک کرنے والے کو اللہ بھی محبوب رکھتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی محبوب رکھتے ہیں۔ مسواک شیطان کو غصہ دلاتی ہے، منہ سے بو کو زائل کرتی ہے، منہ میں خوشبو کو پیدا کرتی ہے، مسوڑوں کو قوت دیتی ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے، صفرا کو دور کرتی ہے اور منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ پاک پیغمبر کی سنت ہے۔ تو بھئی ہم سب وضو کرتے ہیں تو اس میں کتنا اللہ نے ادھر رکھا ہے، اس میں 70 فائدے ہیں، اور آخری فائدہ یہ ہے کہ مسواک کریں گے وضو کے اندر تو اللہ اس کی برکت سے موت کے وقت کرنے والی نعمت نصیب فرما دے۔ یہ مسواک اور نماز ایسی نعمت ہے، حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا اللہ مجھے قیامت والا دن اختیار دے دے کہ ابن سیرین چاہو تو جنت لے لو اور چاہو تو 2 رکعت نماز لے لو، میں عرض کروں گا یا اللہ میں جنت نہیں لوں گا، میں 2 رکعت نماز لوں گا۔ کیوں؟ جنت میری رضا کے لیے ہوگی اور نماز میرے رب کی رضا کے لیے ہوگی، میں اپنی رضا پہ اپنے رب کی رضا کو ترجیح دوں۔ اے اللہ کرے ہمیں وہ نماز نصیب ہو جائے۔ حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، حضرت اصم پوچھتے ہیں حضرت آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ فرمایا میں سب سے پہلے اطمینان کے ساتھ سنت کے مطابق وضو کرتا ہوں، اور پھر میں آ کر نا مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہوں اور میں بیت اللہ کو اپنی نگاہ کے سامنے خیال کرتا ہوں، جنت کو دائیں طرف تصور کرتا ہوں، جہنم کو بائیں طرف خیال کرتا ہوں، اور جناب اپنے دونوں پاؤں کو پرسرات کے اوپر خیال کرتا ہوں، بیت اللہ کو اپنی نگاہ کے سامنے سمیٹتا ہوں، اور اسرائیل علیہ السلام کو اپنی پشت کے پیچھے خیال کرتا ہوں، اور اس نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر میں پڑھتا ہوں۔ نمازوں میں سب سے جو نا فرض کے بعد اللہ کو محبوب ہے وہ آدھی رات کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ۔ یہ سلام بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا اللہ اس بندے کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، اور فرمایا البادئ بالسلام بارئ من الکبر، جو بندہ سلام میں پیر کرتا ہے اللہ اس بندے کو تکبر سے بری کرتا ہے۔ پھر فرمایا وآتِمُ الطعام، کھانا کھلاؤ حاجت مندوں کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 7 دن ہو رہے، ایک دفعہ رو رہے ہیں، کچھ حضرت ہوتے کہ ہو، فرمایا 7 دن ہو گئے ہیں میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا، رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ذلیل کرنے کا ارادہ تو نہیں کر لیا۔ یہ مہمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے میں تمہارے گھر سے نیک لوگ کھانا کھائیں۔ اور پھر تیسرا فرمایا صلہ الارحام، صلہ رحمی کرو، آپس میں بول چال ختم نہیں کرو، معمولی بات پہ بولنا نہیں ہے۔ اور یہ نہ اللہ کرے ہمارے علماء کے اندر بھی آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل للمؤمن ان یهجر اخاه فوق 3 فمن هاجر فوق 3 فمات دخل النار۔ فرمایا لا یحل للمؤمن، مومن کے لیے حلال نہیں ہے کہ یہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بولنا چلنا چھوڑ دے۔ جس بندے نے 3 دن سے زیادہ بولنا چلنا چھوڑ دیا فمات دخل النار، مر گیا تو جائے گا جہنم کی آگ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی قطع رحمی کرنے والا میری مجلس سے اٹھے۔ ایک صحابی اٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بھائی تیرے سوا اٹھا کوئی نہیں؟ اس نے کہا جی میری خالہ کے ساتھ قطع رحمی تھی، آپ نے حکم دیا میں چلا گیا، میں نے ان سے معافی مانگی، انہوں نے میرے لیے استغفار کی، میں نے ان کے لیے استغفار کی، میں واپس آ گیا۔ فرمایا میرے صحابہ سن لو، جس قوم میں ایک بندہ قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے اللہ پوری قوم پہ رحمت نازل نہیں فرماتا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے واپس تشریف لائے تو فرمایا میں نے
جیل کی کال کوٹریوں میں بیٹھ کر امت کے سوال پہ غور کیا کہ کس وجہ سے اتنی امت مسلمہ پست ہو گئی ہے، تو مجھے دو سبب نظر آئے۔ ایک قرآن پاک سے مسلمان کی دوری، دوسرا ان کے آپس میں قطع تعلقات اور لڑائی جھگڑے۔ حدیث میں آتا ہے یہ لڑائی جھگڑے بندے کے ایمان کو ایسے صاف کر دیتی ہے جس طریقے اس طرح سے بندہ اپنے بال کو صاف کر دیتا۔ اور چوتھا فرمایا صلو باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھا کرو اور لوگ سو رہے ہوں اور تم اللہ کے سامنے نماز پڑھے۔ تدخل الجنت بالسلام، یہ کام کرو سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میدان حشر میں قیامت والے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کو اللہ جنت میں بھیجیں گے۔ پہلا اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشی اور غمی میں اپنے اللہ کو یاد رکھتے تھے، آج میدان حشر میں کھڑے ہو جاؤ۔ ایک جماعت مختصر کھڑی ہوگی، اللہ اس کو بغیر حساب کی جنت میں داخل کر دیں گے۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو رات کو بستروں سے علیحدہ رہتے تھے، آج اٹھو اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے میرے ملائکہ میرے فلاں فلاں بندے کے نام اعمال میں ساری زندگی تہجد کا ثواب درج کر دو۔ ملائکہ سے یاد آئی انہوں نے پڑھی تو ایک دن بھی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے یہ غریب سوتے ہوئے نیت کر کے سوتے تھے، آج میں اللہ کو نیت پہ ہی اجر و ثواب عطا کروں۔ تیسرا اعلان ہے کہ کہاں ہیں وہ تاجر جن کو ان کی تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی، اٹھو اور بغیر حساب کے جنت میں داخل۔ میرے بھائیوں موت بڑا مشکل وقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ساتھیوں کو جب جہاد کی ترغیب دیتے نا، فرماتے ساتھیوں اگر اللہ کے راستے میں شہید نہ ہوئے، گھر بھی مرنے ہیں، میں علی کو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر بندے کو 1000 جگہ سے تلوار سے کاٹ دیا جائے موت اس سے بھی ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہا میرے اوپر موت بیان کرو، موت کتنا مشکل وقت ہے۔ تو عرض کی حضرت موت اتنا مشکل وقت ہے کہ بندے کو 1000 جگہ سے تلوار کے ساتھ کاٹ دیا جائے تو موت نہیں، ایک منہ کے راستے بندے کانٹوں والی ٹہنی اندر داخل کر دی جائے اور پورے 1000 کے اندر چپ جائے، یک لفظ کھینچ دیا جائے موت اس سے بھی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تسدع كما يسدع الحديد اذا اصاب الماء، فرمایا جس طریقے لوہے پہ پانی آتا ہے نا، لوہے کو زنگ لگتا ہے، ایسے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے دل سیاہ ہوتا ہے، پھر کرتا جاتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤها، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی صفائی کا طریقہ کیا ہے؟ قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا میرے صحابہ 2 چیزیں بندے کے دل کے زنگ کو صاف کرتی ہیں، موت کو کثرت سے یاد رکھنا اور اب قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت۔ امین عائشہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی تو میدان جہاد میں لڑتا لڑتا شہید ہو گیا، کوئی ایسا عمل ہے جو بندہ کرے تو اللہ قیامت والا دن شہیدوں کی صف میں کھڑا کر دے؟ فرمایا عائشہ جو ایک دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کر لے گا اللہ قیامت والے دن شہیدوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ حدیث میں آتے فرمایا جو 25 دفعہ اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت یاد کر لے گا، ایک دن میں پڑھا کرے گا، اللہ اس بندے کو قیامت والے دن شہیدوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ موت کتنا مشکل وقت ہے۔ خلیل اللہ کی نا اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، فرمایا اسرائیل ذرا وہ شکل تو بناؤ جس کے ساتھ تم اللہ کے نافرمانوں کی روح کو بس کرتے ہو۔ اور اس کی خلیل اللہ آپ میری وہ شکل برداشت نہیں کر سکتے۔ اصرار کیا زمین سے لے کر آسمان تک، اچھا میری طرف ذرا رخ پھیرے، رخ میرا زمین سے لے کر آسمان تک قد ہے، کالا رنگ ہے، بال کھڑے ہیں، منہ سے آگ کی لپیٹیں نکل رہی ہے، انتہا درجے کی بو آ رہی ہے بدن سے۔ اچھا ذرا رخ پھیرے، رخ پھیرا تو ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آ کر فرمایا اچھا وہ شکل بنائیں جس سے اللہ پاک کے نیک لوگوں کی روح قبض کرے۔ پھر کیا حسین و جمیل لباس ہے، کیا شکل و صورت ہے، اور کیا خوشبوئیں مہک رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر مرنے کے بعد گنہگار کو قبر جہنم کا آگے کوئی عذاب بھی نہ ملے تو اس کے اوپر جناب ابراہیم فرماتے اس پہ یہی عذاب ہی پڑا ہے جس شکل میں اس بندے کی روح قبض کرے، اور نیک آدمی کو آگے جنت انعام نہ بھی ملے جس پہ اتنا انعام بھی کافی ہے جس شکل میں اس کی روح قبض ہو جائے۔
تو بھئی یہ دو چیزیں، ایک تو موت اور ایک قرآن پاک، یہ ہمارے دل بندہ گناہ کرتے ہیں اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اللہ کے احسان سمجھنے ہم بھائی سارے بھی، اللہ نے ہمیں اس ماحول سے جوڑا ہوا ہے، قرآن سے، نیک لوگوں کی صحبت سے اللہ نے بھائی کو عالم بنا دیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یرید اللہ بخیر یفقهہ فی الدین، آپ اللہ کے احسان سمجھے، پیارے پیغمبر نے فرمایا جس بندے پہ اللہ راضی ہوتا ہے اللہ اس کو دین کا علم عطا کرتا ہے۔ تو اس دور میں تو بھی بہت بڑا امام ہے نا جس دور سے آپ گزرے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میرے صحابہ ایک وقت آنے والے ہیں میری امت فتنے کے دور میں نیک عمل کرے گی اللہ ان کو 50 لوگوں کے برابر ثواب دے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے محبوب اس دور کے لوگ کہ اس دور کے لوگ؟ فرمایا میرے صحابہ اللہ اس دور کے 50 لوگوں کے برابر اس کو اجر و ثواب دے گا۔ تو بھائی اللہ نے موقع دی ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لے بندہ اللہ سے، کیونکہ کامیابی حدیث میں آتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس كلهم هالكون الا العالمون، سارے انسان ہلاک ہونے والے، علم والے لوگ بچیں گے، والعالمون كلهم هالكون الا العاملون، سارے علم والے ہلاک ہونے والے ہیں، عمل والے لوگ بچیں گے، والعاملون كلهم هالكون الا المخلصون، اور عمل والے بھی ہلاک ہونے والے ہیں، اخلاص والے لوگ بچیں۔ علم ایک ایسی جنت ہے، من خرج فی طالب علم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، طالب علم گھر سے چلتا ہے دین سیکھنے کے لیے، اللہ واپس آتے تک وہی ثواب دیتے ہیں جو مجاہد کو جہاد فی سبیل اللہ میں ثواب دیتے ہیں۔ اور فرمایا یا علی تعلم القرآن وعلم الناس وَإِن مِتَّ حَجَّتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَىٰ قَبْرِكَ كَمَا تَحُجُّنَا إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ الْعَتِيقِ، فرمایا قرآن پاک سے پڑھو، پڑھاؤ، سیکھو، سکھاؤ، اسی حالت میں موت آ گئی تو تمہاری قبر کی زیارت کے لیے اتنے فرشتے آسمانوں سے اتریں گے، جس طریقے لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں ایسے ہی ملائکہ آسمانوں سے تمہاری قبر کی زیارت کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے ثلاثۃ لا یحولهم الفضل الاکبر ولا ینالهم الوساب وهم على قصیب من مسک حتی یفرغ الخلائق من نصابهم، فرمایا 3 آدمی ایسے ہوں گے جن کو نہ تو قیامت کا خوف دامنگیر ہوگا نہ ان کو حساب دینا پڑے گا، لوگ حساب کتاب سے فارغ ہوں گے اور یہ مشک و عنبر کے ٹیلوں پہ بیٹھ کے آرام کر رہے ہوں گے۔ رجل قرأ القرآن وعم به قوم وهم به راز، فرمایا وہ آدمی جس نے قرآن پاک پڑھا اور لوگوں کی امامت کرائی، لوگ اس پہ راضی رہے، یہ بندہ قرآن پڑھنے والا میدان حشر میں قیامت والے دن کھڑا ہوگا، نہ اس کو حساب کتاب دینا پڑے گا، نہ اس بندے کے جناب اللہ قیامت کا خوف دامنگیر ہوگا، اور لوگ حساب کتاب میں ہوں گے اور یہ مشک و ٹیلوں عنبر کے ٹیلوں پہ آرام کر رہا ہوگا۔ بھائی ایک تو سارے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل نازل جبرائیل السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبره انه ستكون فتنه قال فما المخرج منها یا جبرائیل، ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اترے اور آ کر خبر دی کہ ان قریب بڑے فتنے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان فتنوں سے نکلنے والی چیز کیا ہے جو کرے تو بندہ فتنوں سے بچ جائے؟ قال کتاب اللہ، فرمایا اللہ کی کتاب۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھ لے گا سارا پورا ہفتہ ہر فتنے سے اللہ بچا لے گا، دجال کے فتنے سے بھی اللہ اس کو بچا لے گا۔ جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھنے والا میدان حشر میں کھڑا ہوگا، زمین سے لے کر آسمان تک اتنا نور اس بندے کے آگے آگے چل رہا ہوگا۔ تو بھائی جتنا ہم قرآن پاک سے جڑیں گے، اپنی موت کو یاد کریں گے، پہلے تو بادشاہ بھی بڑے نیک ہوتے تھے موت کو یاد کرتے تھے، یہ موت بہت بڑا عمل ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب رات ہوتی علماء کو بلاتے فرماتے میرے سامنے موت قبر حشر کو بیان کرو، کتنا مشکل معاملہ آنے والا ہے۔ اگلے دن ہمارا ایک بھائی تھا ادھر نابینا بورڈ میں پڑھا اور سکول میں اس نے تعلیم حاصل کی، اپنا سکول بنایا، سکول میں بیٹھا ہوا تھا، 1 لاکھ دورہ پڑا، ساتھی بتا رہے تھے ہمیں فوری جناب مولانا صاحب گاڑی بلا لی، گاڑی ایمبولینس میں بٹھایا، ابھی اسپتال تو نہیں پہنچے بندہ ہماری طرف۔ زندگی کا کیا بھروسہ ہے کس جگہ پہ جناب اللہ کس وقت بندے کی روح پرواز۔ اور ایک ماں ہے، ایک چھوٹی سی بہن ہے، سارا گھر کا پوری جناب چلانے والا، اب اللہ کی آمد چلائے گا ان کا گھر۔
دیکھیے یہ ہمارے سامنے موت، بڑی بڑی موتیں ہیں، ہماری عبرت ہیں. بھائی مرنے سے پہلے اپنے وضو قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے بھائی اپنے مرنے کی تیاری کر لو. بھائی اللہ کے احسان سمجھے کہ اللہ نے علم والی صحبت میں مجلس میں رکھا ہے، اس کے ساتھ عمل کا اہتمام ہو، ساتھ اخلاص ہو. دیکھیے اس دین کے اندر سکول پڑھنے کی جو ہے نا اس وقت تعلیم، اس کے اندر 3 نیتیں ہیں. ایک نیت ہے کہ پیسہ خوب مل جائے، دوسری نیت ہے کہ شہرت خوب مل جائے، تیسری نیت ہے کہ عہدہ بڑا مل جائے. لیکن اگر ان تینوں نیتوں میں سے اس دین کے اندر ایک کی نیت آ جائے گی تو یہ بندہ قیامت والے دن میدان حشر میں کھڑا ہوگا، اس بندے کے چہرے کے اوپر ایک گوشت کی بوٹی بھی نہیں ہوگی. یہ دین ہم نے صرف اللہ ہی کے لیے پڑھنا ہے، جس اللہ کے خزانے ہیں، جو اللہ اس وقت اپنے دشمنوں کو بھوکا نہیں مرنے دیتا، وہ اللہ اپنی کلام پڑھنے والوں کو، جو کلام اللہ کو سب سے زیادہ محبوب. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو خواب میں 99 مرتبہ رب کائنات کی زیارت ہوئی. خواب میں سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ کون سا وظیفہ ہے جو آدمی کرے تو تیرا قریبی بن جائے؟ بلے احمد وہ میری مقدس کتاب ہے. عرض کی بے فامن اور بلا فامن، یا اللہ ایک تو پڑھے گا اور ساتھ سمجھا چلا جائے گا، لیکن ایک پڑھے گا اس کو مطلب معنی سمجھ نہیں آئے گا، سمجھنے والا قریبی بنے گا کہ بغیر سمجھے بھی پڑھنے والا قریبی بنے گا. فرمایا وہ میری اتنی کتاب مقدس ہے، جتنی ہی اس کی محبت سے تلاوت کرتا چلا جائے گا اتنا ہی میں رب کا وہ بندہ قریبی بنتا چلا جائے گا. تو یہ اللہ کا اس دور میں ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم بھائیوں کو اس ماحول کے ساتھ جوڑے. ان لوگوں کے نیک لوگوں کی حدیث میں آتا ہے نا علیکم بمجالست العلماء واستماع کلام الحکماء فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیتۃ بماء المر. فرمایا بھائی علماء حقہ کی صحبت میں بیٹھنا اپنے لیے لازم کر لو، اہل دانش لوگوں کی باتیں سننی اپنے لیے لازم کر لو. جس طریقے رب کائنات مردہ زمینوں کے اوپر رحمتوں کی بارشیں برسا کر مردہ زمینوں کو اللہ ہرا بھرا کر دیتے ہیں، ایسے اللہ علماء کی صحبت کی برکت کی وجہ سے مردہ دلوں کو اللہ نور حکمت سے زندہ کر دیتے ہیں. یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے. اور عالم کو اللہ کے قیامت والے دن کیا انعام دے گا، کیا انعام دے گا. جب میدان حشر میں ساری کھڑی ہوگی، یقال للعابد ادخل الجنہ، اے عابد جنت میں چلے جاؤ. یقال للعالم کف، اللہ عالم کو جنت کے دروازے پہ کھڑے کر لیں گے. علماء کھڑے ہوں گے، اب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو عرض کریں گے یا اللہ سارے جنت میں جا رہے ہیں، ہم غیر کھڑے ہیں. تو اللہ پاک فرمائیں گے یہ جہنمیوں کی صفیں کھڑی ہیں. حتی تشفع للناس، میرے بندے آج سفارش کرتا چلا جا، میں خدا تیرے صدقے لوگوں کو جنت میں بھیجتا چلا. ہر بندہ مرے گا اس کا عمل ختم ہو جائے گا. مرنے کے بعد یہ علم ایسی نعمت ہے، اس کا جتنے شاگرد پیدا کر جائے گا، لوگوں میں بیان کے لوگوں کو دین میں لگا جائے گا، بندہ عالم چلا جائے گا. جس میں آتا ہے ایک تو صدقہ جاریہ، ایک عالم جس نے اپنے علم سے نفع حاصل کیا، اب اس نے شاگرد پیدا کیے، لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو نیکی پہ لگا کے چلا گیا. لوگ دنیا میں عمل کریں گے، یہ عالم قبر میں چلا جائے گا، اس کے قبر میں نامہ مال چلتا ہی رہے گا، کیا مطلب چلے گا. تو اللہ پاک جل شانہ نے موقع دی ہے. موت کیا پتہ ہے کس وقت بندے پہ موت آ جائے. بس اللہ کرے ہمیں علم میں نصیب ہو جائے. جتنے طلباء ہیں اللہ سب کو علم عطا فرما دے، آپ کو عالم بابر بنا دے. جو پڑھ کے جن کو اللہ نے عالم بنا دیا، اللہ پاک سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے. اللہ عمل کے ساتھ اللہ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. وگرنہ کتنے بڑے حدیث میں بڑا معاملہ ہے کہ عالم قیامت والے دن سب سے پہلے پکڑا جائے گا. پوچھے گا اللہ پاک میں نے تجھے علم دیا تھا، کرے گا یا اللہ یہ اخلاص آج ایک فریسی کی وجہ سے پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. تو اخلاص کی وجہ سے اللہ پاک لوگوں کے دل بدل گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دشمن کو گرایا ہوا اس کا سر کاٹنے لگے تو اس نے نیچے سے چہرے مبارک پہ تھوک دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا. جب چھوڑا ہے تو اس نے کہا حضرت میں نے تو آپ کو بڑا غصہ دلایا تھا کہ تم مجھے تڑپا کے مار، مجھے جلدی قتل ہو جاؤں میں، تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا، میں نے چہرے مبارک پہ تھوک دیا. فرمایا بھائی میں پہلے تجھے قتل کر رہا تھا اللہ کے لیے، جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا اب مجھے غصہ آیا. اگر اب میں تجھے قتل کرتا تو اللہ کے لیے قتل نہ کرتا، تجھے اپنی ذات کے لیے قتل کرتا. میں اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا ہوں، میں اپنے اللہ کے لیے لڑتا ہوں. تو اس کا اتنا سوچنے کا حضرت جب آپ کا دین یہ سکھاتا ہے پھر ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں. اللہ لوگوں کے دل اخلاص سے بدلتے ہیں.
تو اخلاص ایک ایسی نعمت ہے، معمولی عمل پہ قیامت والے دن اللہ اور پہاڑ جتنے اجر عطا فرما دے، اور بڑا عمل ہوگا لیکن اللہ کرے یہ اخلاص عمل، یہ اخلاص حال اللہ کی صحبت سے ملے گا۔ یہ نہ دل کی جس طریقے بدن بیمار ہوتا ہے اسی طریقے بندے کا دل بھی بیمار ہوتا ہے۔ یہ دل اصل ہے، اصل سارے بدن کا سردار ہے، جس میں آتے ہیں بدن کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا سارا بدن ٹھیک، اگر وہ خراب ہو گیا سارا بدن ہی خراب۔ الا وہی القلب، فرمایا وہ بندے کا دل ہے۔ یہ ریا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ نے اخلاص ہے، اخلاص کے چھوٹے چھوٹے عمل پہ اللہ پاک لوگوں کے دل بدلتے ہیں۔ آگے جناب اللہ یہ ہے کہ اس کے بعد تکبر ہے، حسد ہے۔ تکبر فرمایا جس کے دل میں ذرا برابر تکبر ہوگا اللہ اس کو جنت میں نہیں بھیجے گا۔ حسد نیکی کو ایسے کھا جاتا ہے جس طریقے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اسی طریقے بندے کے اندر حب دنیا، حب الدنیا راس کل خطیہ، یہ دنیا کی محبت، دنیا ہے کیا جو انسان کو اللہ سے دور کر دے۔ بھائی دنیا کی محبت ایک حد کے اندر ہو، زیادہ ہو تو پھر یہ دین سے دور کر دے گی بھائی، وگرنہ تو دنیا، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے اس دنیا کی مثال ایک کشتی کی طرح ہے۔ جس طریقے کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی، دنیا کا نظام دنیا کے بغیر نہیں چل سکتا، اور جب تک یہ پانی کشتی سے بہہ رہے گا تو کشتی صحیح چلے گی، اگر پانی کشتی کے اندر چلا گیا تو کشتی غرق ہو جائے گی۔ اسی طرح دنیا کی محبت دل سے بہہ رہے، اس میں ہمیں حلال و حرام کی تمیز ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، جو ایسا بدن جو حرام رزق سے پرورش پائے گا یہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور فرمایا الذی نفس محمد بیدہ ان العبد لا یقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل منه عمل 40 یوما، میں پیغمبر کو قسم ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بندہ ایک حرام کا لقمہ پیٹ میں لے جاتا ہے اللہ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، اور بندہ حرام رزق سے بچتا ہے تو اللہ پاک اس کو دنیا آخرت میں عزت دیتے ہیں۔ جو باتیں کی سنی اللہ کی إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله